آج کل سوشل میڈیا پہ ایک پوسٹ وائرل ہو رہی ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ جو لوگ غسل کرتے وقت ڈائریکٹ پانی سر پہ ڈالتے ہیں تو بلڈ کا پریشر بڑھ جاتا ہے اور سٹروک ہو جاتا ہے، فالج ہو جاتا ہے لوگوں کو۔ جو ایجڈ لوگ ہیں، زیادہ عمر کے لوگ ہیں، ان کو احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پوسٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ پہلے پاؤں دھوئیں، فلاں کریں۔ تو اس چیز کا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا۔ آپ نے سٹروک یعنی فالج سے بچاؤ کا طریقہ پہلے ہی آپ نے بتا دیا، اور غسل کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے ہی بتا دیا۔ آپ غسل کا چیپٹر نکالیں تو ساری کتب حدیث میں اسی طرح ہے، اور غسل کا طریقہ یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں کو دھویا کرتے تھے، ہینڈ واش کیا کرتے تھے۔ اور پھر احادیث کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے استنجا کیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے ہاتھوں کے دھونے کا ذکر ہے، آپ جس حدیث کو بھی اٹھائیں گے تو استنجا کیا کرتے تھے۔ استنجا کرنے کے بعد پھر صابن سے ہاتھ دھونے چاہیے۔ آپ تو دیوار پر کچی دیواریں ہوتی تھی، آپ رگڑ کر ہاتھ دھوتے تھے، تو صابن سے ہاتھ دھونے چاہیے۔ تو ہاتھ دھونے کے بعد کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں۔ جس طرح نماز کے لیے ابلوشن کیا جاتا ہے، وضو کیا جاتا ہے، اس طرح وضو کریں۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پھر اس کے بعد سر کا مسح کریں، منہ دھوئیں، ہاتھ دھوئیں، سر کا مسح کریں، یعنی جس طرح نماز کا وضو کیا جاتا ہے اس طرح وضو کریں۔ پاؤں اینڈ پہ دھوئیں، اور پاؤں دھونے سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل کرتے تو پورا وضو کرتے، اور وضو میں اپنی انگلیوں کو پانی میں تر کرتے۔ تر کرنے کے بعد اپنے ہیئر، بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے ہیں۔ دیکھیں کتنا زبردست طریقہ ہے۔ تو اس طرح جسم نارمل، خون کی حرارت جو ہے وہ نارمل ہو جاتی ہے اور اس کا پریشر نہیں بڑھتا۔ تو اس طرح فالج سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یہ آج میں نے دیکھا کہ جو ماسٹر ہیں، جو ٹیچر ہیں، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس پوسٹ کو بہت وائرل کر رہے ہیں اور اس کو شیئر کر رہے ہیں۔ تو ان کے حساب سے یہ بہت نالج والی بات اور بڑی اہم بات، لوگوں کو فالج سے بچاؤ کے لیے وہ صدقہ جاریہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے یہ طریقہ بتا دیا۔ یہ آج اب شیئر کر رہے ہیں، اب بتا رہے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیاں پہلے یہ بتایا کہ پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، پھر استنجا کیا جائے، پھر وضو کیا جائے، پھر اپنے انگلیوں کو، فنگر کی جو پورے ہیں ان کو واٹر میں، پانی میں تر کیا جائے، پھر ان کو بالوں کی جڑوں میں خلال کیا جائے۔ اس کے بعد سارے جسم پر پانی بہایا جائے، سر پر بہایا جائے، سارے جسم پر پانی بہایا جائے، غسل کیا جائے۔ اور اینڈ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب واش روم سے باہر نکلتے تو اپنے پاؤں کو دھو لیا کرتے تھے تاکہ کوئی چھینٹے وغیرہ پڑے ہوں۔ یہ امت کے لیے سارا طریقہ، امت کو بتانے کے لیے۔ اور اس کا یہ فائدہ ہے کہ جب بندہ غسل کر لیتا ہے تو اس سے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، اس سے وضو بھی ساتھ ہو جاتا ہے، تو اس سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، قرآن مجید کو چھوا جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی کباہت نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ یہی ہے کہ جب غسل ہو جائے تو اس کے ساتھ وضو بھی ساتھ ہی ہو جاتا ہے، وضو کے فرائض بھی اس میں ادا ہو جاتے ہیں، تو اس کے ساتھ بندہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور اس کو دوبارہ وضو کرنے کی حاجت اور ضرورت